بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری بتائی ہوئی احتیاط، ہدایات اور نسخات پہ عمل کر کے ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی آپ لوگ گزار رہے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، آپ لوگ امراض سے پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ عوام جو ہے وہ امراض کا ایک گھر بن چکی ہے۔ شام کے وقت میڈیکل ہالوں کے باہر حکماء حضرات کے، ڈاکٹر حضرات کے، ہسپتالوں کے وہ قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بیماریوں کا مختلف شکار ہے۔ آج میں آپ کو بڑا فاسٹ نسخہ بتانے لگا ہوں، ایسا فاسٹ نسخہ بتانے لگا ہوں کہ جس پہ عمل کر کے آپ کسی بھی قسم کا علاج کرا رہے ہیں، پہلی تو کوشش یہ کریں کہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرایا کریں۔ تو کوئی بھی علاج کرا رہے ہیں انشاءاللہ بڑی فاسٹ ریکوری ہوگی، اور انشاءاللہ ہر حال میں شفا ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ اور آج کے نسخے کی گارنٹی دیتا ہوں میں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ حکیم صاحب آج تک آپ یہ کہ آپ تو گارنٹی کے لفظ کے خلاف ہیں، لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گارنٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہمیں، انسان کو گارنٹی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اسی ذریعے سے جو ہے وہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر آپ میرے اس نسخے پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ کے کرم سے آپ اتنی فاسٹ آپ کی ہیلنگ ہوگی، اتنی فاسٹ جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی مرض ہوگا انشاءاللہ اتنی تیزی سے ختم ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کوئی بھی مرض ہے وہ ہمارے اوپر اللہ عز و جل کی آزمائش ہے، یا ہمارے اپنے ہی کسی اعمال کا جو ہے نتیجہ ہے جو کہ ہم بھگت رہے ہیں۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ میں 98 میں قرآن پاک حفظ کر کے والد صاحب کے ساتھ پریکٹس میں آ گیا تھا۔ 14 سال اس وقت میری ایج تھی۔ میں نے اپنے تجربے میں جو چیزیں دیکھی ہیں میں ان چیزوں سے آپ کو شیئر کر رہا ہوں آج وہ باتیں۔ اچھا دیکھیں، ہمارے جتنے بھی امراض ہیں وہ ہمارے ہی کسی نہ کسی غلطی کا، کوتاہی کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اس میں توبہ اور استغفار کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ اب ہم لوگ نماز پڑھ لیں، ہم لوگ قرآن پاک پڑھ لیں تو سمجھ لیں کہ ہماری کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل قرآن پاک میں جگہ جگہ ایک بات ارشاد فرما رہا ہے کہ میری یاد جو ہے وہ تم اس سے غافل نہ رہنا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹاپک کو پھیلا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہماری کوئی بھی مرض ہے، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی معافی اللہ سے طلب کر لیں، سمپل۔ تو میں آپ کو اب نسخہ بتانے لگا ہوں۔ اب نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ذرا میں نے چند آیات ہیں ان کا میں نے ترجمہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نکالا ہے، میں آپ کو ان کا ترجمہ جو ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بڑی مشہور آیت ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، ٹھیک ہے، کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جب ہم بیماری تو ایک بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے نا، اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جب اللہ عز و جل ہمیں یاد رکھے گا تو بیماری پھر کیا چیز رہ گئی؟ بیماری تو ختم ہوگی، بیماری بھی ختم ہوگی، مصیبتیں بھی ختم ہوگی، پریشانیاں بھی ختم ہوگی۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا جو سکون ہے، قلب کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ایک اور آیت کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں میں کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ یہ بڑی جو ہے نا جی سمجھنے والی بات ہے کہ بے شک اللہ کی یاد جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب دیکھیں، اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ عز و جل ہے، اور اللہ عز و جل جو ہے ہمارا بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عز و جل سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ لوگ بھی سب لوگ جانتے ہیں، مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ جب اللہ عز و جل خود کسی چیز کو بڑا کہہ رہا ہے تو خود سوچیں وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ یہ پوائنٹ کی چیز ہے، نقطے کی چیز ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ چیز بہت بڑی ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اتنا بڑا انعام ہے، تمہارے لیے یہ اجر ہے، تمہارے لیے یہ، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے. تو جب بہت بڑی چیز جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، سوچیں وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. جب اتنی بڑی چیز ہم اپنے اوپر طاری کر لیں، اللہ کے تعالیٰ کی ہم یاد کو جو ہے اپنے اندر شامل کر لیں، اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، انسان جو ہے وہ گناہوں کا مجموعہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ توبہ استغفار لازمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ گناہوں سے پاک تھے. ٹھیک ہے نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کا ایمان ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کے جو ہے وہ گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود استغفار جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اب میں آپ کو ایک اور آیت بڑی یہ مجھے بڑی پسند ہے، آیت بہت پسند ہے مجھے یہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، کہ مجھے یاد کرو، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اس طرح جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا، باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اس سے بھی زیادہ کرو، او شدہ ذکر، کہ اس سے زیادہ جتنا اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو نا اتنا اللہ کو یاد کیا کرو. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے او شدہ ذکر، کہ ان سے زیادہ. تو ہمارے ماں باپ نے تو صرف ہمیں جو ہے وہ پال پوس کے جوان کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح بخشی، ہمیں جسم بخشا، آنکھ دی، کان دیے، ناک دیے. تو اللہ تعالیٰ کا تو جو ہے وہ سب سے ہماری جان دی ہوئی اس کی ہے، مال دیا ہوا، ہر چیز دی ہوئی اس کی ہے، تو حق اسی کا ہے، سارا حق اسی کا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں یہ بڑی مزے کی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے جی. اب پوائنٹ کی بات ہے، نقطے کی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ مجھے یاد کرو اس طرح جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، باپ دادا کو یاد کرتے ہو، اپنے والدین کو یاد کرتے ہو. جبکہ مولوی تو کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں پھینک دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے بالکل ڈریں، لیکن ہم اس آیت پہ بھی غور کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا راستہ کھولا. کیا آپ اپنی والدہ کو ڈر کے یاد کرتے ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، اپنے والد کو ڈر کے یاد کرتے ہیں، اپنے دادا ابو کو ڈر کے یاد کرتے ہیں؟ نہیں، ہم بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں. بہت اچھے تھے میرے والد صاحب، بہت اچھے تھے میرے دادا ابو، بہت اچھے تھے، کاش میں انہیں ایک مرتبہ دیکھ سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھے یاد کرو اس طرح جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، جس طرح ان سے محبت رکھتے ہو اس طرح محبت رکھو، لیکن اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ کا حق زیادہ ہے. تو یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. تو خدارا اپنے تھوڑے سے اپنے جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس کے اندر آپ اللہ کی یاد کو شامل کریں. اور اس کے لیے میں دو آپ کو تسبیحات بتا رہا ہوں، 2 تسبیحات بتا رہا ہوں، فاسٹ ریکوری کی، فاسٹ ہیلنگ کی، کہ دیکھیں جب آپ اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریاں، تمام مصائب، تمام مشکلات اللہ تعالیٰ آپ کی حل کرے گا. آپ رجوع اس سے کریں، حکمہ ڈاکٹر حضرات سے بڑھ کے ایک سٹیپ جو ہے تھوڑا سا آگے چلے جائیں. علاج بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، علاج کرائیں، لیکن کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یار علاج کے ساتھ ہم دعا بھی کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے میرے اوپر بیماری مسلط ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کتنے لوگ میرے خیال میں یہ جملہ بولتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے 100 میں سے 5%. میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میرا اپنا جو ہے وہ آبزرویشن ہے کہ 100 میں سے 5% کہتے ہوں گے، ورنہ ہم اکثر کہتے ہیں یار یہ بیماری مجھے ہی آنی تھی. میرے پاس آتے ہیں پیشنٹ، حکیم صاحب یہ بچی کو میرے جو ہے گردے فیل ہو گئے، یہ میرے اوپر ہی مصیبت آنی تھی، یہ میری بچی جو تھی، بچہ جو ہے، اور جی میرے جی لیور جو ہے وہ فیل ہو گیا، یہ میرے اوپر ہی مصیبت آنی تھی جوانی کے اندر. میں نے ابھی دیکھا کیا تھا بھائی، بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش ہے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی گناہ ہو، ٹھیک ہے نا. یہ تو قرآن پاک میں پروف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اولاد سے، مال سے، جان سے، ہر تمہارے باغوں سے، ہر چیز سے تمہیں آزمائیں گے. تو اب کیا ہم لوگ اپنی مسٹیک مانتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. ہم لوگ بلیم دیتے ہیں، ہم لوگ نہیں جی. ایون کہ ہم لوگ ساری زندگی ایسیڈک غلط خوراکیں کھا کے ہسپتال میں بستر مرگ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اینڈ پہ ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی پر اللہ کی مرضی.
میرے والد صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی کی کرائی جو ہے نا وہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، کہ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی پر اللہ کی مرضی، مطلب یہ کہ ڈاکٹر بچانا چاہ رہے تھے پر اللہ نے مار دیا، اللہ تعالیٰ اس کو موت دینا چاہتا تھا، مر گیا۔ دیکھیں موت تو برحق ہے، آنی ہے، لیکن کیا ہم لوگ اپنے اوپر بھی غور کریں کہ ساری زندگی ہم کون سی خوراکیں کھاتے رہے؟ ہم نے کیا اپنے دانتوں سے اپنی قبر نہیں کھودی؟ کیا ہم لوگ جو ہے وہ چیزیں نہیں کھاتے رہے؟ کیا ہم لوگوں نے وہ سارے کے سارے اعمال، سارے کے سارے وہ خوراکیں اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اپنی حیات مبارکہ کے اندر سادہ غذائیں کھائیں، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم بلیم دیتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر یہ بیماری آنی تھی۔ تو سب سے پہلے اپنی خوراکوں کو ٹھیک کریں اور اللہ کی یاد کو اپنے شامل حال کریں۔ میں 2 تسبیحات آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی ہی آسان اور اتنے مجرب، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے بڑے سے بڑا مرض انشاءاللہ ختم ہوگا۔ میں کسی نسخے کے بارے میں گارنٹی نہیں دیتا، آج کے نسخے کے بارے میں گارنٹی دے رہا ہوں، کیونکہ کسی بھی مرض کا تعلق اللہ عز و جل سے ہے، کیونکہ مرض اللہ دیتا ہے اور شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اکثر آپ لوگوں کو آیت سناتا ہوں، یہ آیت سناتا ہوں کہ مرض بھی ہم دیتے ہیں اور شفا بھی ہم ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے گارنٹی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نسخے کی گارنٹی تو اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ عز و جل تو پاک ہے، تو پروردگار تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم مومنین کو تا قیامت بخشش دیں، تا قیامت بخشیں گے، نجات دیں گے، اگر وہ انہی الفاظ سے، جس طرح یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا فرمائی تھی، تو اگر یہی الفاظ قیامت تک مومنین ادا کریں گے تو ہم انہیں نجات دیں گے۔ تو سمپل، اے اللہ I make a mistake, please forgive me، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ اپنی والدین سے جب معافی کسی چیز کی طلب کرتے ہیں تو کیا فوراً نہیں معاف کر دیتے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سال بعد آنا یا 2 سال کے بعد آنا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، فوراً معاف کرتے ہیں، تیار بیٹھے ہوتے ہیں، فوراً بیٹھے ہوتے ہیں تیار کہ آئے تو صحیح ایک مرتبہ، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی آئے مجھ سے معافی مانگ لیتے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہے، اس کے پیار کی تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو خالق ہے وہ کتنا پیار کر رہا ہے۔ تو ہر انسان غلطی کا مجموعہ ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہا کریں، اس کو دن میں پڑھتے رہا کریں، خود پڑھنا ہے آپ نے، ایسا نہیں ہے کہ جی 1,00,000 مرتبہ بیبیوں کو اکٹھا کر لیا جی، محلے والیوں کو، ساریوں کو، جی پڑھیں جی فلاں کے لیے فلاں کے لیے، نہیں، گناہ میں کروں، میرے گناہ کی توبہ فلاں کرے فلاں کرے فلاں کرے فلاں کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کسی جگہ بھی، اسلام میں، شریعت میں، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ کہ میں گناہ کروں میں اس کا جواب دے میں خود ہی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ 15ویں پارے کی آیت ہے، اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبہ، مجھے آیت یاد آ گئی کہ اس دن ہر جان لے گی کہ وہ کیا لے کے آئی ہے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوگا، کہ باپ کا عمل کا جواب بیٹا نہیں دے گا، بیٹے کے عمل کا باپ جو۔ تو ہماری غلطی کی مسٹیک جو ہے، ہم نے غلطیاں کی ہیں، کیا محلے میں چاول بنا کے بیٹھ کے اور وہ پڑھیں 1 کروڑ دفعہ پڑھ لیں 1 لاکھ کی بجائے آپ آیت کریمہ؟ میرے حساب سے اس شخص کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خود کریں، جو زندہ ہے وہ اپنے لیے خود کرے، ہاں والدین کے لیے آپ اپنے جو ہے وہ پڑھ کے بخشیں، بالکل اس کا فائدہ ہے، پڑھ کے ان کو جو ہے احصال ثواب کریں، اس کا فائدہ ہے بالکل۔ لیکن جو زندہ ہے، بیماری میں مبتلا ہے، وہ اپنے لیے خود اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور اسے کہے کہ اللہ عز و جل مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اگر غلطی نہیں بھی ہوئی ہوگی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، تو آزمائش جو ہے وہ شارٹن ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی، اس کا پیریڈ کم ہو جائے گا۔ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک تسبیح یہ روز کر لیا کریں۔ اس کا مطلب، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کے واپس جانا ہے۔ یہ ایک عہد کا اقرار ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف فوتگی پہ پڑھنا چاہیے، نہیں بھائی، یہ کوئی بھی چیز گم ہو جائے، آپ کی صحت بھی تو گم ہو گئی ہے نا، آپ کی صحت پہلے تھی، اب گم ہو گئی، نہیں مل رہی آپ کو، آپ جگہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسپتالوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ حکیموں کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں، جگہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، پر نایاب ہوئی ہے، نہیں مل رہی آپ کو، تو اس کے لیے آپ پڑھیں پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلسل پڑھیں، ایک تسبیح روزانہ کر لیا کریں، لازمی اپنی جو ہے عادت میں ڈال لیں۔ یہ عہد کا اقرار ہے اس اللہ سے، اس
اس ذات باری تعالیٰ سے جس نے ہمیں جان دی ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جسم دیا، روح دی، کہ اللہ عز و جل بے شک ہم نے تیرے پاس لوٹ کے واپس آنا ہے۔ جب ہم یہ اقرار کرتے رہیں گے تو ہم نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ شامل کر لیا، اپنے دل پہ طاری کر لیا، کون سی بیماری اور کون سی پریشانی اور کون سی جو ہے وہ مصیبت سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں، ہزاروں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ میں کوئی عامل نہیں ہوں، میں نے یہ ویڈیو میں بتایا ہے، اس لیے میں کوئی عامل نہیں ہوں، یہ ذاتی تجربات ہیں۔ میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، 2-3 سادہ چیزیں ہیں، یہ آپ کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کی صحت چلی گئی ہے، گم ہو گئی ہے، ڈھونڈ رہے ہیں آپ اس کو، پریشان ہیں، تو یہ تسبیح کریں، اللہ کو بتائیں، اللہ کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہے، ہم نے تیری طرف لوٹ کے واپس آنا ہے، لیکن یہ جو آزمائش ہے اس کو کم کر دے۔ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں اور ہم مختلف کھانے کھا کے ہم جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو کے اپنی صحت برباد کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف فرما دے اور ہماری صحت جو ہے وہ بحال کر دے۔ زندگی گزارنی ہے تو انہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، تاکہ اس امتحان کو صحت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر کے جو ہے ہم اس کو میں سرخرو ہوں۔ امید ہے میری باتیں آج کی آپ کو جو ہے وہ اچھی لگی ہوں گی، اور آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، یہ آپ لوگوں کی اپنی ثوابدید پہ ہے۔ میرا یہ نقطہ نظر تھا، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اسپیڈی ہیلنگ کا، اسپیڈی ہیلنگ کا مطلب یہ کہ تیزی سے صحت بحال کرنے کے لیے میں یہ 2 چیزیں اپنے مریضوں کو لازمی بتایا کرتا ہوتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مسلسل پڑھتے رہا کریں۔ انتہائی پیاری آیت ہے، اور جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے دل میں آپ کے اطمینان، سکون اور قلب کے اندر راحت بھرتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف فرما دے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے گا، آپ کو رزق بھی دے گا، آپ کو خوشحالی بھی دے گا، ہر چیز دے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری، انا للہ و انا الیہ راجعون، عہد کرتے رہیں، اقرار کرتے رہیں کہ واپس آئیں گے، ہم واپس آنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ تیرے پاس لوٹ کے واپس آنا ہے۔ صحت دے دے تاکہ ہم اچھے طریقے سے امتحان میں جو ہے سرخرو ہوں، تیری عبادت بھی کر سکیں، اور اپنے جو تو نے فرائض جو ہیں وہ دنیا میں جو حقوق اور فرائض جو ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے نبھا سکیں۔ والدین ہیں اپنے بچوں کی جو ہے وہ پرورش کر سکیں، بچے ہیں اپنے والدین کا خیال رکھ سکیں، تو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھ سکتی جب تک وہ صحت مند نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تیرے پاس لوٹ کے واپس آنا ہے۔ شوہر جو ہے وہ اس کے حقوق پورے نہیں کر پا رہی، تو یہ حقوق نہیں پورے کر پا رہی میں، اور اس کو جو ہے جتنے بھی میرے اوپر جو فرائض ہیں وہ جو ہے وہ میں نہیں اس کو نبھا پا رہی، تو مجھے صحت دے دے تاکہ میں اس امتحان میں جو زندگی کا امتحان ہے اس میں سرخرو ہو سکوں۔ امید ہے میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم حافظ عبدالصمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔